السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج آیت نمبر 102 کی تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، اور اس کی بجائے انہوں نے اس علم کی پیروی کی جس کی سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین تعلیم دیا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا، جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، نیز ان لوگوں نے اس جادو کی بھی پیروی کی جس کا علم بابل کے دو فرشتوں ہاروت و ماروت کو دیا گیا تھا، حالانکہ وہ دونوں کسی کو جادو کی تعلیم اس وقت تک نہ دیتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اس لیے کہ تم کفر کا راستہ اختیار نہ کرو۔ یہ لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کریں، اور یہ لوگ جادو کے ذریعے کسی کو خدا کی مشیت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ یہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں نہ کہ فائدہ مند، اور یہ اچھی طرح واقف ہیں کہ جس نے جادو کو اختیار کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ لیا ہے، کاش ان کو عقل ہوتی۔ اس آیت کی تفسیر سماعت فرمائیے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اس کی بجائے انہوں نے اس علم کی پیروی کی جس کی سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین تعلیم دیا کرتے تھے۔
تعلیم یعنی یہودیوں میں جادو ٹونے کا بڑا ذوق تھا۔ بائبل میں اسی لیے کثرت سے جادو اور جادوگروں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں میں یہ فاسد ذوق بہت پروان چڑھ گیا تھا، اس لیے خاص طور پر اس عہد کا ذکر کیا گیا۔ شیاطین سے مراد جنات شیاطین بھی ہو سکتے ہیں، جن کو جادوگر عام طور پر اپنی فاسد اغراض کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور شیاطین انسان یعنی بدکار، بدطینت اور فن جادوگری کے ماہر انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ کیا مطلب اس کا؟ لفظی معنی یہاں پر جو بات بتائی گئی، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، لیکن کفر شیاطین نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، نیز ان لوگوں نے جادو کی بھی پیروی کی جس کا علم بابل کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو دیا گیا تھا۔ یہاں پر لفظی معنی ہے ہاروت و ماروت پر اتارا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے انبیاء پر وحی نازل کی جاتی ہے اس طرح اس فن جادوگری نازل کیا گیا ہو۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ من جانب اللہ فرشتوں کو اس کا علم دیا گیا۔ قرآن مجید میں متعدد مواقع پر انزال کا لفظ محض عطا کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی برحق تھے، لیکن یہودیوں نے ان کی طرف مختلف بیہودہ باتیں منسوب کر دی تھی۔ انہی میں سے یہ تھا کہ وہ جادو کا علم بھی ان کی طرف منسوب کرتے، حالانکہ جادوگر عہد سلیمان کے شیاطین تھے، نہ کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس سے بھی بڑا بہتان یہ تھا کہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی غیر اسرائیلی بیویوں سے متاثر ہو کر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرنے لگے تھے۔ بائبل کے صحیفہ سلاطین کے باب نمبر 11 میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید نے ایک نبی معصوم کی حیات طیبہ پر بنی اسرائیل کی طرف سے ڈالے جانے والے اس غبار کو یہاں صاف کر دیا ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ حالانکہ وہ دونوں کسی کو جادو کی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہمارا وجود تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ تو بابل ایک زمانے میں مشرقی علاقے کا بڑا متمدن اور ترقی یافتہ شہر رہا ہے جو دریائے فرات کے ساحل پر واقع تھا۔ یہیں بنی اسرائیل کی بڑی تعداد قیدی بنائی گئی تھی۔ ان پر فن جادوگری کا ایسا غلبہ تھا کہ اپنے قید ہونے کے زمانے میں بھی وہ اس سے باز نہ تھے اور جادو سیکھنے سکھانے میں سرگرم تھے۔ جادو بعض اوقات پیغمبروں کے معجزات کو بھی مشتبہ کر دیتا ہے، کیونکہ ظاہر بھی نگاہوں میں دونوں صورتیں خلاف عادت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت و ماروت کو یہاں انسانی صورت میں بھیجا۔ ان کو جادو کا علم دیا گیا تاکہ لوگوں کو ایک ماہر فن کی طرح جادو کی حقیقت اور اصول بتا کر جادو اور معجزہ کا فرق بتائیں۔ ان فرشتوں کا مقصد تو صرف اس خاص غرض کے لیے جادو کے بارے میں اصول و قواعد بتلانا تھا، لیکن بعض کج فکر لوگ جادو کے اصول اور طریقے پوچھ کر اس کا استعمال اپنے فاسد اغراض کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرشتے جادو کی تفصیل بتاتے ہوئے لوگوں کو متنبہ بھی کرتے جاتے تھے کہ مجھے خدا نے امتحان و آزمائش کے لیے بھیجا ہے، میں بتا دوں گا، لیکن اگر تم اس کو غلط استعمال کی نیت سے سیکھو گے تو اپنے آپ ہی کو برباد کرو گے۔
ہاروت و ماروت کے سلسلے میں تفسیر کی کتابوں میں بعض اور واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں، وہ سب اسرائیلی روایات پر مبنی ہیں، غیر معتبر ہیں اور اسلامی تعلیمات سے مناسبت نہیں رکھتے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کریں۔ شیاطین کو شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے، اس لیے کہ معاشرے کا استحکام اور اس کا صحیح خطوط پر قائم رہنا اور چلنا ازدواجی زندگی کے استحکام پر مبنی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ شیطان اپنے ان کارندوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دے۔ آپ اس کو مسلم شریف میں دیکھ سکتے ہیں، باب تحریش الشیاطین، حدیث نمبر 7106، اس لیے خاص طور پر اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ لوگ جادو کے ذریعے کسی کو خدا کی وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ لوگ جادو کے ذریعے کسی کو خدا کی مشیت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جادو بظاہر نفع رساں اور نقصان رساں نظر آتا ہے، اس لیے خاص طور پر متوجہ فرمایا گیا کہ نفع و نقصان کے اس ظاہری سبب کے پیچھے بھی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت کار فرما ہے۔ اللہ چاہے تو نقصان ہو سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر ارشاد ہے کہ اگر کوئی پوری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو، اور اللہ رب العزت تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں اگر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ رب العزت نہیں چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسی باتیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں نہ کہ فائدہ مند، اور یہ اچھی طرح واقف ہیں کہ جس نے جادو کو اختیار کیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر آخرت میں اگر وہ یہ چاہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے، آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچے، تو ظاہر سی بات ہے اسے آخرت میں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، کاش ان کو عقل ہوتی۔ تو جادو ایک بہت بری چیز ہے، بہت بیکار چیز ہے، یہ جادو سیکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی اپنے آپ کی دفاع کے لیے اگر سیکھنا چاہے تو اتنی بات کی گنجائش ہے، ورنہ جادو سیکھیں اس غرض سے کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے، کسی کو تکلیف پہنچایا جائے تو قطعاً حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو جادو ٹونے وغیرہ سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے اور پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔